نکلا ہے. لہذا یہ عقیدہ جو ہمارے بھائیوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی اور تو نہیں، اللہ کے رسول اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا ایک نور. اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں نکلی، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے ہر لحاظ سے، اپنی ذات میں اکیلا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا اور نہ وہ کسی سے نکلا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں جب کسی کی ہو سکتی ہیں، یا اس سے اوپر کوئی ہوتا ہے، یا اس سے کوئی نیچے ہوتا ہے، یا برابر کا کوئی ہوتا ہے. جیسے ہم ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، برابر کے بہن بھائی ہوئے، اوپر ماں باپ ہوئے، نیچے اولاد ہوئی. اللہ نے ان تینوں کی رسی کی، لم یلد، نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا بھی کوئی ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر اس کا باپ نہیں، اس کی اولاد بھی شاید برابر کے ہوں، شاید اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دے دیا ہو کہ چل بھی اولاد تو دے دیا کر، اللہ نے کسی کو اختیار دے دیا ہو کہ تیرے پاس کو آئے تو رزق میں برکت تو دے دیا کر، اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہو کسی کی کشتی ڈوبنے والی ہو تو اس کو تار دیا کر. نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں. اللہ نے گویا کہ جڑ کاٹ دی ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ در حقیقت معنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور الہ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس سورت کی تفسیر اگر ہم سے ایمانوں میں سمجھیں تو اللہ کی قسم عقیدہ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے. اور یہی سورت اسی اخلاص، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس میں خالصتاً اللہ کی توحید بیان کر دی گئی اور گویا کہ اللہ کی ساری توحید اس میں سمیٹ دی گئی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کی 1/3 قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کچھ بیان کیا ہے؟ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس میں سے بہت سا حصہ اللہ کی توحید ہی ہے، کیونکہ جسے اللہ کی توحید سمجھ آئے، صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی سمجھ لیتا ہے. اور جو عقیدے کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں ٹھوکر کھا جائے، وہ پھر بار بار غلطیاں کرتا ہے، پھر وہ رسالت کے مسئلے میں بھی غلطیاں کرتا ہے اور بہت سے مسائل میں غلطیاں کرتا ہے. جس کا عقیدہ ٹھوس، مضبوط، سالڈ بن جائے، وہ کسی معاملے میں غلطی نہیں کرے گا، وہ پکا ہو جائے گا، ٹھکا ہوگا. اس کے عقیدے میں اگر خرابی نہیں ہوگی، عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا، تو وہ دین کے سارے معاملات کو کور کر دے گا اور سمجھ لے گا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اخلاص، سورت الاخلاص کا نام دیا کہ یہ اخلاص اللہ کی خالص توحید اس میں بیان کی گئی. اللہ کے رسول نے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اس کو قرار دیا. صحابہ کرام اس سورت سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ایک امام مقرر کر کے بھیجا. وہ امام جب بھی لوگوں کی اس طرح امامت کرواتا سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتا تھا. اس کے مقتدیوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہی کرتے ہیں، ہمیشہ قل اللہ احد ہی پڑھتے اور کوئی سورت آپ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ جی میں ایسے ہی کروں گا، اگر آپ میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ نے میں سے کسی کو امام بنا لیں. صحابہ کرام کی یہ سنت اور یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. مصلی کے ساتھ چمٹتے نہیں تھے کہ بھئی جس نے میرے پیچھے پڑھنی ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی وہ مسجد سے چلا جائے، میں امام رہوں. میں نے کیسے کروں؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں یہ عقیدہ، میں یہ طریقہ اپنائے رکھوں گا، اگر میرے پیچھے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے تو کسی کو اپنی جگہ، میری جگہ پہ کسی اور کو امام بنا لو. پھر مقتدی بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ہمارے جیسے مقتدی بھی تو نہیں تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی امام کا پیچھے ہم کر لیں گے اپنا بندوبست، آپ جائیں ہم اپنا بندوبست کر لیں گے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو امام بنایا ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، ہم آپ کو ہی امام رکھیں گے. رہی بات اختلاف کی، اعتراض کی، اللہ کے رسول سے مسئلہ حل کروا لیں. اور یہ درحقیقت صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر امام بھی سب نہ بنے، مقتدی بھی اپنے تعصب کا اظہار نہ کریں، بلکہ دونوں مسئلہ لے جائیں اللہ کے رسول کی عدالت میں، وہاں سے فیصلہ کروا. ان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ پہ اعتراض تو ہے، یہ اختلاف ہمارا آپ کے ساتھ ہے، آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی امامت چھڑوا دیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، آپ کے پیچھے نماز میں پڑھیں گے. چنانچہ جب کبھی موقع آیا صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول آپ کا مقرر کیا ہوا امام ایسے کیا کرتا تھا اور ہم نے اس سے یہ اعتراض کیا، ہمارا اس کے ساتھ یہ اختلاف رہا ہے.
اللہ کے رسول نے کہا اس کو بلاؤ، اسے بلوایا گیا، آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا واقعتاً ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ایسے بالکل ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ آپ فرمایا کیوں کرتا تھا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے، مجھے اس صورت سے پیار ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس نے کہا اللہ کا رسول جس میں اللہ کی توحید ہے، مجھے اللہ کی توحید سے پیار ہے، مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا اس صورت کے ساتھ پیار ہے تو یہی پیار تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے بھائی اللہ کی توحید سے پیار کریں، اللہ کی توحید سے پیار رکھیں کہ دوسرے دنیاوی معاملات میں کمپرومائز کر لے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن عقیدے توحید کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کر لے۔ مشرکین مکہ نے آفر کی تھی آپ کی دعوت کے سامنے ہم رکاوٹ ہے، ایک آڑ بنے ہوئے ہیں، اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت زیادہ پھیلے تھوڑے سے آپ نرم ہو جائے، تھوڑے سے ہم نرم ہو جاتے ہیں، دونوں اکٹھے مل کے کام کر لیتے ہیں، آپ کا کام نہیں چلتا جائے گا، ہمارا کام نہیں چلتا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو اور پھر کہو کہ میں اس لائن کو، اس عقیدے کو، توحید کو چھوڑ دوں، یہ ناممکن، اس کو میں نہیں چھوڑ دوں۔ میرے بھائی عقیدے اور توحید کی بات اتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور عقیدہ اپنا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسا عظیم معاملہ ہے اور ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ اسی مسئلے کی خاطر انبیاء کو تکلیفیں اٹھانا پڑی، انبیاء کو مارے پڑی اور انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے یہی عقیدہ بتانے، یہی توحید کی دعوت دینے۔ وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو زخمی کیا، اس کے باوجود آپ نے اس عقیدے کی، اس توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ ایک طرف تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند اور اعلیٰ مقام دیا ہے، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر آپ کی شان، آپ کا ذکر ہم نے بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند مقام کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہم کا جھنڈا ہوگا اور سارے انبیاء اور ساری امتیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ فخر کی بات نہیں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، مقام محمود۔ آپ نے فرمایا ایک بندے کو ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں محمد ہوں گا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کے کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حوض کوثر سے آپ پانی پلائیں گے، اتنا بلند مقام اور مرتبہ۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑ رہے، دوسری طرف طائف میں پتھر پڑ رہے، کبھی آپ کو مارا پیٹا جا رہا اور مجبور ہو کے مکہ چھوڑ کے جا رہا۔ ایک طرف اتنا بلند مقام، ایک طرف یہ کیفیت، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بلند مقام، آپ کی بلند شان اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا احترام میری توحید سے زیادہ نہیں، میری توحید آپ کے مقام سے بھی بلند۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے، اس توحید کی عظمت کو، اس عقیدے کے احترام کو، اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی مارے کھائے۔ میرے بھائی اسی عقیدے کو سمجھیں اور اسی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی بات اپنی زبان سے نہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے تو نہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہم لا علمی میں، لا شعوری میں، غفلت، لاپرواہی میں کوئی ایسی بات کر دیں جو ہمارے عقیدے کے منافی ہو، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، انسان غیر شعوری طور سے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اس کے عقیدے کے منافی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی انداز سے تربیت کی، مختلف موقعوں پہ آپ ان کو سمجھاتے رہتے تھے ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو پن الفاظ چاہے، یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور اللہ کا پیغمبر چاہے، نہیں، ماشاء اللہ وعدہ، جو صرف اللہ چاہے گا وہی کہے گا۔ آپ کے سامنے ایک نے کہا کہ جو اللہ کا رسول چاہے گا وہ ہوگا، آپ اس میں اجعلتنی